ماشاء اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. سورت کا نام سورہ الاخلاص. عام طور پر تو سورہ کو نام جو بھی ہوا اس سورت کے اندر کوئی نہ کوئی لفظ آیا، اس لفظ سے اس سورت کا نام وہ ہو گیا. یہاں اس سورت کے اندر الاخلاص لفظ کوئی نہیں آیا، مگر اس سورت کا نام الاخلاص ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا نام ہے. تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہ وہ سورت ہے کہ جس میں اخلاص کا مضمون ہے. اب وہ کس طرح اخلاص کا مطلب کیا ہوا؟ شرک سے خلاصی دینے والا مضمون، یعنی وہ مضمون کہ اگر اس کو سمجھ لیا جائے اور اس کو اپنا لیا جائے تو شرک سے خلاصی حاصل ہو جاتی ہے. یہ سورت کب نازل ہوئی؟ مکی سورت ہے بالاتفاق، اور اس سورت کا نزول اس وقت ہوا کہ جب قریش نے، مکے والوں نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آپ کے رب کا شجرہ نسب کیا ہے؟ شجرہ نسب جانتے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ وہ ان کے کیا فیملی ہے، کس فیملی سے ان کا تعلق ہے، اور یہ پوچھا کہ ان کی حقیقت ہے کیا. مطلب یہ پیتل کے ہیں، چاندی کے ہیں، مٹی کے ہیں، لوہے کے ہیں، کہیں کے ہیں. ان کے دماغوں میں وہی بتوں کا تصور کہ جیسے بت ہیں کہ ان کی ایک تاریخ ہوتی ہے، ایک ہسٹری ہوتی ہے کہ یہ بت فلاں جگہ سے آیا، یا فلاں نے ایک فرد جو مقدس تھا اس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، تو یہ تصور، اور وہ فلاں خاندان کا ہے فلاں. تو اس لیے انہوں نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کا رب جو ہے وہ اس کی اصلیت کیا ہے اس کی فیملی کیا ہے، اس کا خاندان، اور کہیں سے وہ بنا ہوا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے اس صورت میں سوال تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ بے ڈھنگا تھا، اگرچہ وہ ہمارے لیے بے ڈھنگا ہے، لیکن شرک بت پرستی کو اس دور میں اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ بچکانہ بات انہوں نے کہی. ان کا عقیدہ وہی تھا، ان کا نظریہ وہی تھا، ان کی سمجھ وہی تھی، اس لیے انہوں نے سوال کیا. سورت بہت مختصر ہے، مگر اگر وقت ساتھ دے تو میں اس کی ایک ایک لفظ کی تشریح کروں اور بتاؤں میں کہ یہ سورت مختصر ہونے کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالی کے تعارف اور انٹروڈکشن کے اندر یہ سورت سمندر کو ایک پیالی کے اندر بند کیے ہوئے، پیالہ بھی نہیں، پیالی کے اندر پورے سمندر کو اللہ سبحانہ و تعالی کے تعارف کے تعلق سے اتنی عظیم یہ سورت ہے. اسی بات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تہائی قرآن قرار دیا، 1/3 آف قرآن. چنانچہ ایک موقع پر آپ مسجد میں تشریف لائے اور صحابہ سے آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں ایک تہائی قرآن سنا دوں؟ بلا ہم جیسے ہوتے ہیں کہتے ہیں نہیں ہاں ہمارے پاس وقت نہیں، ہمارے پاس وقت نہیں، ہم تو فوراً کہہ دیتے. لیکن صحابہ تھے، وہ صحابہ نے کہ یا رسول اللہ ضرور. آپ نے قل هو اللہ پڑھ کے سنا دی، فرمایا یہ 1/3 آف قرآن کے برابر ہے، ثلث القرآن کے برابر ہے. تو آپ نے اس کو تہائی قرآن قرار دیا. اب تہائی قرآن کیوں فرمایا؟ اس واسطے کہ اسلام میں بنیادی طور پر 3 عقیدے ہیں. ایک ہے عقیدہ توحید، اور دوسرا ہے عقیدہ رسالت، اور تیسرا ہے عقیدہ آخرت. 3 عقیدے اسلام میں بہت اہم ہیں. تو لہذا توحید جب ہوا وہ 1/3 ہو گیا، تو توحیدی کا مسئلہ اس کے اندر ہے، اس لیے اس کو ثلث قرآن کہا گیا. آپ کہہ دیجئے کہ وہی اللہ ہے اکیلا. عربی میں لفظ احد اور لفظ واحد یہ 2 لفظ آتے ہیں، مگر واحد کا لفظ تو سنگل استعمال ہو سکتا ہے سیپریٹ، مثلا یہ کہ واحد، اثنین، ثلاث وغیرہ وغیرہ، 1 2 3 4 آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن الاحد کا جہاں تک تعلق ہے یہ عربی کے اندر کسی لفظ کو شامل کیے بغیر استعمال نہیں ہوتا. سمجھ میں آیا؟ جس کو کہتے ہیں نسبت اور اضافت کے لیے کوئی نہ کوئی لفظ لگایا جاتا ہے عربی کے اندر. اسی لیے کہا جزاکم اللہ خیر الجزاء، اللہ آپ کو خوش رکھے. تو جیسے عربی کے اندر کہا جاتا ہے یوم الاحد، تو یوم الاحد اتوار کے دن کو کہتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ احد کا لفظ بغیر اضافت کے نہیں استعمال ہوتا. اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں اس لفظ کو استعمال کیا اور بغیر اضافت کے استعمال کیا. تو عرب جو عادی نہیں تھے اس لفظ کو اس طرح استعمال کرنے کے، مگر قرآن میں اس لفظ کو جس انداز میں استعمال کیا عرب بھی تڑپ گئے کہ یہ ایک انوکھا انداز ہے کہ اس لفظ کو استعمال کا. کیونکہ واحد جو ہے، سن لیجئے، واحد اصل میں ایک کے لیے ضرور بولا جاتا ہے، مگر اس ایک کے لیے بولا جاتا ہے جس کے بعد کوئی چیز 2 بھی بن سکتی ہو، 3 بھی بن سکتی ہو، 4 بھی بن سکتی ہو.
سمجھ میں آیا؟ یا خود اس ایک چیز کے لیے بولا جا سکتا ہے کہ جس کے اگر آپ ٹکڑے کریں تو ٹکڑے کیے جا سکتے ہوں، اس کے اجزاء بنائے جا سکتے ہیں، اس کو واحد کہیں گے۔ مثلا ہم یہ کہیں کہ یہ ایک ہی مسجد ہے، مثلا ایک شہر کے اندر ہم یوں کہنا چاہتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہم کہیں گے یہ مسجد واحد، ایک ہی مسجد ہے، تو ظاہر ہے کہ آپ اس کے حصے کر سکتے ہیں۔ تو واحد اس ایک چیز کے لیے بولتے ہیں جس کے بعد دوسرا ہونے کی بھی گنجائش ہو، اور دوسری بات کیا ہے؟ اس کے اجزاء بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن احد کے معنی کیا ہے؟ وہ ایک جس میں دو نہ بن سکیں، اور وہ ایک جس کے اجزاء نہ ہوں۔ سمجھ میں آیا؟ وہ ہے، اس لیے یہاں لفظ لا ہے قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے وہ اللہ اکیلا ہے۔ اسی لیے میں نے اردو میں ترجمہ اکیلا کیا، ایک نہیں اکیلا، یہ جس کے نہ دو ہو سکتے ہیں اور نہ اس کے اجزاء بن سکتے ہیں۔ اللہ الصمد، پھر آگے مزید اس کی وضاحت کے لیے اپنی ایک صفت اور بتلائی۔ اللہ ہے کون؟ الصمد۔ الصمد کے معنی کیا ہے؟ عربی بھی عجیب زبان ہے، یعنی دوسرے زبانوں کے اندر اس لفظ کا متبادل آپ لائیں ممکن ہی نہیں ہوتا۔ الصمد ان الفاظ میں سے ہے جس کا کوئی متبادل نہیں، اس لیے مفسرین اس کے وہ مختلف معنی بتلا رہے ہیں، اور وہ سارے معنی بالکل درست ہیں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ وہ سارے معنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت بننے، یہ بھی کمال ہے۔ مثلا الصمد کے معنی ہے جو چیز سالڈ ہو، یعنی ٹھوس ہو، اور ایسی کہ نہ اس کے اندر سے کوئی چیز نکل سکے اور نہ وہ کسی چیز کے اندر سے نکل کر آئی ہو، یہ الصمد کے معنی ہے۔ اسی طرح سے الصمد کے معنی ہے جو بہت بڑا سردار، کہ جس سے اوپر کوئی سردار نہ ہو اور سرداری اور حکومت اس سے اوپر کسی کی نہ ہو، اس کے لیے بھی الصمد بولا جاتا ہے۔ اسی طرح سے الصمد بولا جاتا ہے وہ شخصیت کہ جس کی طرف اپنی ضرورتوں کے لیے لوگ متوجہ ہوں مگر وہ اپنی ضرورت کے لیے دوسروں کی طرف متوجہ نہ ہو، اس کے لیے بھی الصمد بولا جاتا ہے۔ مختلف معنی ہے، ایک قطار ہے تفسیر کی کتابوں کے اندر الصمد کے معنی بتانے کے واسطے، وہ سارے معنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر بالکل ٹھیک بیٹھے۔ مثلا اللہ سبحانہ و تعالیٰ الصمد ہونے کے معنی کہ وہ سالڈ چیز کہ جو نہ کسی کے اندر سے نکل کر آئی ہو نہ اس کے اندر سے کوئی چیز نکلی ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ کسی سے نکل کر آئے نہ اللہ کے اندر سے کوئی چیز نکلنے والی، اس معنی کر بھی الصمد ہے۔ اور اللہ اگر وہ معنی لیے جائیں کہ وہ سردار کہ جس سے بڑھ کر کوئی سردار نہ ہو، اس سے اوپر، ظاہر ہے کہ اللہ سے بڑھ کر کس کی حکومت؟ الیس اللہ بأحکم الحاکمین، اللہ احکم الحاکمین نہیں ہے، تو اس لحاظ سے بھی الصمد اللہ کی ذات ہے۔ اور اس لحاظ سے بھی کہ ساری دنیا کے انسان اور مخلوقات اپنی ضرورت کے لیے اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، مگر اللہ میں کوئی ضرورت کسی سے اٹکی ہوئی نہیں ہے کہ اللہ کسی دوسرے کی طرف متوجہ ہوں۔ اسی لیے یہاں الصمد کا ترجمہ بے نیاز بھی کیا گیا ہے، الصمد کا ترجمہ مستغنی بھی کیا گیا ہے، الصمد کا ترجمہ بے نظیر بھی کیا گیا ہے، یعنی اللہ وہ ذات ہے کہ جس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ اس لیے جب اللہ اکیلا ہے، اللہ بے مثال اور بے نظیر ہے، تو قدرتی طور پر پھر آگے وہ بات خود بخود اس کی وضاحت بن جاتی ہے، لم یلد ولم یولد، نہ تو یہ اس سے کوئی پیدا ہوتا ہے اور نہ خود یہ کسی سے پیدا ہوا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس سے پیدا ہوگا وہ اسی جیسا ہوگا، یا جو اس سے پیدا ہوگا وہ بھی اسی جیسا ہوگا۔ یہی جواب ہے ان لوگوں کا کہ جو خدا کا بیٹا مانتے ہیں۔ قرآن شریف میں جہاں بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے بیٹا ہونے کا عقیدہ رکھنے، اللہ کے بیٹا ہونے کا عقیدہ رکھنے والوں کے اس عقیدے کو غلط قرار دیا، وہاں ہر جگہ قرآن شریف میں ایک لفظ اس کے بعد آیا، سبحانہ۔ کہ مثلا ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون ما کان للہ ان یتخذ من ولد، سبحانہ، اللہ کے لیے تو یہ ہے ہی نہیں یہ بات کہ وہ کسی کو بیٹا بنا لے، سبحانہ۔ اس کے بعد ہر جگہ جہاں بیٹا ہونے سے انکار کیا وہاں وہ لفظ ہے سبحانہ۔ کیوں؟ یعنی ترجمہ اس کا یہ ہے کہ پاک ہے وہ ذات۔ یہ لفظ کیوں لائے؟ یعنی بیٹا ہونے سے کیا ناپاکی ہو جاتی ہے کہ بیٹا نہیں ہے، اس واسطے آپ فرماتے ہیں کہ سبحانہ۔ بات یہ ہے کہ جس کو میں ابھی کہہ رہا ہوں کہ باپ اور بیٹا جو ہوتا ہے وہ ایک ہی جنس کا ہوتا ہے۔ انسان کا بیٹا انسان ہی ہوگا، اور کتے کا جو ہے اولاد کتا ہی ہوگی، اور گائے کا بچہ گائے ہی ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جنس بدل جائے، جنس بدل جانا جو ہے وہ عیب ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی عورت کے بچہ جو ہے وہ انسانی نہ ہو،
کسی اور جنس سے اس کا تعلق ہو، وہ بات اچھی ہوگی کہ بری ہوگی؟ ظاہر ہے کہ وہ عیب ہے۔ کمال یہ ہے کہ جو اولاد ہو وہ اسی کے جنس کی ہونی چاہیے، یہ ہے کمال، یہ ہے خوبی کی بات۔ لیکن اگر جنس وہ نہیں ہے تو پھر وہ کمال نہیں، وہ عیب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اگر بیٹا مانا جائے تو ایک بات تو یہ ہے کہ اسی کی جنس سے ماننا پڑے گا، اور اس کو کوئی نہیں مانتا۔ یہ کہتے ہیں بیٹا تو ہے مگر اس کی جنس سے نہیں، نمبر ایک۔ نمبر دو، عیب لگا۔ دوسری بات یہ ہے اولاد کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ اولاد کی ضرورت اس لیے ہوتی ہے تاکہ اپنا سلسلہ چلے، اپنا نام چلے۔ اولاد نہیں ہوگی تو نام مٹ جائے گا، سلسلہ مٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، جیسے سورہ الکوثر میں نے ابھی بتلایا۔ تو اللہ سبحانہ اور یہ خواہش کیوں پیدا ہوتی ہے سلسلہ چلانے کی؟ اس واسطے کہ ہر ایک کو یہ یقین ہے مجھے تو ہمیشہ رہنا نہیں دنیا میں تو ہمیشہ نہیں رہوں گا، اور میرا سلسلہ رہنا چاہیے۔ لہذا اولاد کی خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اولاد ہو، بیٹے ہوں، تاکہ ان سے میرا سلسلہ چلے، میں تو ہمیشہ نہیں رہوں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی کیا ایسی ہستی ہیں کہ جو ہمیشہ نہ رہنے والی ہوں؟ اس بات سے اللہ کی خواہش یہ ہو کہ ان کا کوئی بیٹا ہو جو ان کے سلسلے کو چلائے؟ ظاہر ہے کہ یہ عیب بن جاتا ہے اللہ کے تعلق سے۔ اچھا صاحب، بعض لوگوں نے ذرا زیادہ عقل مندی دکھلائی، جو نے وہ مشرکین نے، جو خدا کا بیٹا بنانے والے، کہنے لگے نہیں، اللہ کا حقیقی بیٹا نہیں ہے۔ پھر کیا ہے بھائی؟ اڈاپٹ کیا ہوا بیٹا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا کہنے والوں نے پھر یہ تعویل کی کہ یہ اڈاپٹڈ بوائے ہے، سمجھ میں آیا؟ اس لیے حقیقی نہیں۔ وہاں اور بھی جس کو کہتے ہیں گندگی سے نکلنے کے واسطے اور گندگی میں پھنسنا۔ تو اڈاپٹ کیوں ہوتا ہے؟ اڈاپشن کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے ہوتا ہے ہمارے تو اولاد ہونی نہیں بھائی، ہم نے بڑی محنت کر لی، بڑی کوشش کر لی، ساری تدبیریں کر لی، مگر ہماری اولاد نہیں ہو رہی۔ اب خواہش تو ہے کہ اولاد ہونی چاہیے، لاؤ دوسرے کا بیٹا لے لو اور اس کو اپنا بیٹا بنا لو، تو کم سے کم کچھ تسلی ہماری ہوگی، سمجھ میں آیا؟ ایک مجبوری میں یہ کام ہوتا ہے۔ تو یہ اور الزام اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر لگا، اللہ کے اپنا بیٹا ہے، ان کے چاہنے کے باوجود تو نہ ہو سکا، اللہ میاں نے دوسرا بیٹا لے لیا، تو یہ اور الزام اللہ پر آیا۔ اس لیے جگہ جگہ قرآن شریف میں جہاں بیٹا ہونے کے عقیدے کا رد کیا، وہاں لفظ لائیں سبحانہ، اللہ کی ذات پاک ہے۔ تو لم یلد ولم یولد، نہ تو اس سے کوئی پیدا ہوتا ہے اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، اور پیدا ہونے کے واسطے بنیادی طور پر ضرورت پڑتی ہے اس تعلق کی کہ جس تعلق میں کہا جائے ایک مرد ہے اور ایک عورت ہے، جن سے توالد اور تناسل ہو، اور پھر وہ مرد اور عورت جو ہے وہ ایک خاندان ہونا چاہیے، ایک فیملی ہونی چاہیے، یعنی یہ ایکویلٹی ہونی چاہیے، مساوات ہونا چاہیے۔ اسی واسطے اسلام میں مسئلہ کفات کا ہے کہ بھئی مرد اور عورت جو ہیں وہ کسی لحاظ سے معاشرے میں برابر ہونی چاہیے، تب جا کر اس کی شادی ہوگی۔ اگر کفو نہ ہو تو ولی کی اجازت کے بغیر ایک لڑکی کنواری اس کی شادی نہیں ہو سکتی۔ تو کفات کا مسئلہ اسی لیے اہم ہے۔ تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کفو کون ہے کہ جس سے اللہ اپنی اولاد نکالے گا؟ کوئی اس کا کفو اور ہمسر ہے ہی نہیں۔ جیسے فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کا کوئی بھی اس کی برابری کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔